اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار صلوات پڑھیں گے محمد آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نفاق۔ نفاق جس سے منافق بنتا ہے، اور منافق کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ نفاق قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اس مسئلے کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور یہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے اور عقائد سے تعلق رکھنے والا بھی مسئلہ ہے، یعنی اس کا تعلق عقائد سے بھی ہے اور اس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے بھی ہے، یعنی انسان کی اپنی ذات سے بھی اس کا تعلق ہے، عقائد کے اندر پروردگار عالم کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی اس کا عمل دخل ہے، اور معاشرے کے اندر بھی یہ جو مسئلہ ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ میل جول میں، معاشرت میں اس کا ایک اثر آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ نفاق ہے کیا؟ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، سورہ نساء آیت نمبر 144، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی یہ منافق، یعنی اس نفاق کے اثر کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ اس کا اثر کتنا خطرناک ہے۔ جو شخص بھی نفاق رکھتا ہے، جس کے وجود کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، وہ جہنم کے پسترین درجے، فی الدرک الاسفل، پسترین درجہ جو جہنم کا ہے، اس کے اندر اس کو پروردگار عالم جو ہے وہ رکھے گا، یہ وہاں پر ہوگا، اس کا مقام وہاں ہے۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ نفاق کہتے کسے ہیں کہ جس کی مذمت اتنی زیادہ ہے کہ حتیٰ قرآن مجید کے اندر 13 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر منافقین کی مذمت کی ہے پروردگار عالم نے، اور ان کی طرف سے آنے والے خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ اتنی توجہ کہ خود ایک سورہ قرآن مجید کا مستقل سورہ، اس کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ منافقون۔ تو اتنی اہمیت ہے اس کی۔ یہ ہے کیا؟ نفاق کہتے کسے ہیں؟ جس سے نفاق سے پھر جس کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں آپ منافق۔ لفظ بہت کامن ہے، ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، روزمرہ میں ہم اپنی زندگی میں اس کلمے کا استعمال کرتے ہیں۔ نفاق کا معنی اگر ہم جائیں ڈکشنری میں، لغت میں چیک کریں، دیکھیں تو تقریباً یہ معنی اس کا ملتا ہے کہ نفاق یعنی ظاہر اور باطن کا مختلف ہونا، سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ اور، دو چہرے۔ بعض روایات میں معصومین نے 2 چہروں سے تعبیر کیا ہے، یعنی منافق وہ ہے کہ جو زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن اپنی حقیقی نیت کو چھپا کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے، صرف نیت کو چھپانا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ چھپا کے اس لیے رکھتا ہے تاکہ یہ سامنے والے کو نقصان پہنچائے۔
ایک قرآن کی لغت ہے، بہت ہی مشہور لغت ہے، اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. یعنی جو آپ ڈکشنری جو دیکھتے ہیں، ہم ڈکشنری ہوتی ہے کامن ڈکشنری، لیکن ایک ڈکشنری وہ ہوتی ہے جو کسی علم کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے. مثلاً آپ جو ہے، آپ کے پاس جو نارمل آکسفورڈ کی انگلش ڈکشنریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کو میڈیکل کی جو ٹرمز ہیں وہ نہیں ملیں گی، یا اگر ملیں گی بھی تو ان کا بالکل ایک سطحی سا معنی، اوپری سا معنی، ظاہری معنی جو ہے وہاں پہ ملے گا. لیکن اگر اس کا ڈیٹیل میں معنی سمجھنا ہو تو آپ کو جانا پڑے گا وہی میڈیکل سائنس کی جو ڈکشنری ہیں اس میں. اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرے علوم میں بھی ایسا ہی ہے. قرآن مجید سے متعلق ایک ڈکشنری ہے جو اردو میں بھی موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، اس کا نام ہے مفردات راغب. مفردات راغب اصفہانی ایک صاحب ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، قرآن مجید کے کلمات کا ترجمہ. تو راغب اصفہانی، کیونکہ قرآن کا مسئلہ ہے اور یہ آیت مفردات میم فے رے دال الف تے، مفردات، راغب رے الف غین بے، وہ لکھنے والے کا نام ہے راغب اصفہانی. تو انہی کے نام سے وہ مشہور ہے، پہچانی جاتی ہے، اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو راغب اصفہانی اس اصطلاح کی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، یہ جو منافق یا منافقین یا منافقات، یہ جو کلمہ ہے یہ قرآن مجید کا کلمہ ہے، اور پھر روایات میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی قرآن سے پہلے یہ کلمہ آپ کو کوئی اس انداز میں، جس انداز میں رسول کے آنے کے بعد یہ کلمہ جو ہے مورد گفتگو قرار پا رہا ہے، آپ کو اسلام سے پہلے ایسے نہیں ملتا. تو راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ منافق یعنی کیا؟ منافق یعنی ایک دروازے، وہ ایک بڑی اچھی خوبصورت سی تعبیر استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دروازے سے داخل ہونا، دوسرے سے خارج ہونا. ایک دروازے سے داخل ہوئے، ایک جگہ پر پہنچے، اور دوسرے دروازے سے خارج ہو گئے. اگر اس کمرے کے اندر دو دروازے ہیں، ایک سے کوئی داخل ہو، دوسرے سے خارج ہو، یہ آپ اسی وقت کہیں گے کہ جب یہ کمرے کے اندر داخل ہوا ہو تو آپ کہیں گے یہ خارج ہوا ہے. اگر یہ دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوا ہو، اس کمرے کے اندر داخل ہی نہ ہو، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ داخل ہوا ہے، تو خارج ہے آلریڈی، اس میں آیا ہی نہیں ہے. یہیں سے یہ جو تعبیر استعمال کی ہے، یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں. یعنی منافق میں اور کافر میں ایک بنیادی فرق ہے. منافق دروازے کے باہری، کافر دروازے کے باہر ہی کھڑا ہوا ہے، وہ داخل ہی نہیں ہوا اسلام کے اندر، جسے ہم کہیں کہ کیا وہ باہر نکل گیا. کافر اسلام میں داخل نہیں ہوا. لیکن یہ جو منافق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ داخل ہوا ایک دروازے سے، دوسرے دروازے سے نکل گیا. لہٰذا قرآن مجید جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق کون ہے؟ فاسق ہیں. اس کا جو تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اے الخارجون، کا جو خارج ہو گئے، یعنی داخل ہوئے دین میں اور پھر کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. یعنی اپنے نفاق کی وجہ سے ظاہر میں اسلام لے کر آئے ہیں، احکام اسلام ان کے اوپر جاری ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اسلام نہیں رکھتے، ان کے وجود کے اندر اسلام نہیں پایا جاتا. بالکل ایسے ہی میں اگلی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں. بس دین میں ایک وہ ہے کہ جو دین میں داخل ہی نہیں ہوا، ہم اسے منافق نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ کافر، جو دین میں داخل ہی نہیں ہوا. منافق کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو بظاہر دین کو قبول کرتا ہے، دین کے لباس کو پہنتا ہے، اور پھر اسے نقصان پہنچاتا ہے. دین کا لباس پہن لیا، دین کا لبادہ اوڑھ لیا، اور پھر اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. لہٰذا ایک اعتبار سے، ایک جہت سے، ایک لحاظ سے یہ دین قبول کرتا ہے، اور دوسری جہت سے دین سے
خارج ہو جاتا ہے۔ تو دین کو نقصان کون پہنچائے گا؟ وہی پہنچائے گا کہ جو دین کو قبول نہیں کر رہا۔ لہٰذا اصطلاحی تعریف جب منافق کی جاتی ہے یا نفاق کی جاتی ہے، نفاق یعنی اظہار الایمان باللسان، یعنی زبان سے ایمان کا اظہار کرنا، وکتمان الکفر بالقلب، اور اپنے دل کے اندر کفر کو چھپانا۔ زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن کفر کو اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھتا ہے۔ یہ ہے کون؟ صاحب نفاق، جسے ہم کہتے ہیں منافق۔ یعنی جہاں پر یہ نفاق پایا جاتا ہے جس دل کے اندر، اس دل کے رکھنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ما اقبح بالانسان ان یکون ذو وجہین۔ مولا فرماتے ہیں کہ کتنا برا ہے انسان کے لیے کہ وہ دو چہرے رکھتا ہو، ذو وجہین یا ذا وجہین، ذا وجہین، ان یکون ذا وجہین، وہ دو چہرے رکھتا ہے، یعنی دو متضاد چیزیں اس کے پاس ہیں، ایمان بھی ہے کفر بھی ہے، ایمان ظاہر میں ہے، کفر اس کے باطن کے اندر ہے۔ تو روایات میں معارف اہل بیت علیہم السلام میں اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ روایات میں کفر سے زیادہ اس نفاق کی مذمت آئی ہے۔ کفر کی مذمت ہے، کافر کی مذمت ہے، لیکن کافر کی مذمت سے زیادہ منافق کی مذمت آئی ہے۔ کافر کا عذاب قیامت میں ممکن ہے کہ منافق سے کم ہو۔ ممکن ہے کافر کوئی اس دنیا میں کافر ہو اور جب اس دنیا میں جائے تو وہ جنت میں چلا جائے، ممکن ہے۔ مثلا مستضعف ہے، اس کے پاس دین نہیں پہنچا، اس کے پاس تبلیغ نہیں ہوئی، مغرض نہیں تھا، نہیں پہچان سکا، نہیں پوچھ سکا، لیکن جب قیامت ہوگی تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کے سامنے حق کو پیش کیا جائے گا، اس کافر کے سامنے۔ اگر اس نے اس وقت اس حق کو قبول کر لیا تو وہ بجائے جہنم میں جانے کے جنت میں چلا جائے گا۔ یعنی بظاہر کافر ہے لیکن اس کے لیے یہ امکان ہے کہ کافر جنت میں چلا جائے۔ ہاں، جو قبول نہیں کرے گا معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا دشمن ہے، اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ لیکن منافق ایسا نہیں ہے۔ منافق میں کیا ہے؟ کیونکہ منافق کیا ہے؟ جانتا ہے اور جاننے کے بعد اس چیز کے خلاف عقیدے کو اپنے وجود میں، اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور ظاہر میں کچھ اور دکھاتا ہے۔ بس منافق اور کافر میں فرق ہے۔ بظاہر ہمیں کافر برا لگ رہا ہے لیکن حقیقت اگر آپ دیکھیں تو جو دین کو یا جو ایمان کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ کافر سے زیادہ منافق پہنچا رہا ہے۔ قرآن میں منافق آپ کو ملے گا، منافقین یعنی جمع کی صورت میں بہت سارے منافق، یہ کلمہ آپ کو ملے گا۔ منافقات یعنی عورتوں کی نسبت سے منافق عورتیں، یہ ملے گا، لیکن کہیں پر کفار، کافرات، کافرین یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ وہاں پر صرف ایک ہی ملے گا، کافر۔ لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہی دکھائیں۔ منافق کیا کر رہا تھا؟ منافق کیا کر رہا تھا؟ منافق جو دکھا رہا تھا وہ تھا نہیں۔ ابھی آگے بڑھتا ہوں۔ بس منافق کیا تھا؟
منافق جو تھا وہ دکھا نہیں رہا تھا. کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ جو ہے وہی دکھائے، حتیٰ اس سے زیادہ نہ دکھائے. اب دل میں ابھی بات ایک میں نے کامن ایک جملہ کہا ہے کہ جو ہے وہی دکھائے، اس سے زیادہ نہیں. کم دکھانے میں مسئلہ نہیں ہے، زیادہ دکھانے میں مسئلہ ہے. یعنی ایک آدمی اچھا ہے، وہ اپنی اچھائی نہیں دکھاتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اچھا نہیں ہے اور وہ اچھائی دکھاتا ہے، دل کے اندر پست ترین انسان دل سے، اور سامنے جو ہے وہ اچھا ترین، تو یہ برا ہے. تو منافق کیا ہو گیا؟ منافق وہ کہ جو ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور. دو چہرے ہیں اس کے، ہوتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ اور ہے. اس کو ہم کہتے ہیں منافق. اور قرآن مجید میں اور روایات معصومین میں اس کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے. اچھا، یہ بات ایک ہو گئی، اس کی ایک تعریف سی ہے کہ اجمالاً ہم نے اس کو پہچانا کہ جناب کا منافق اسے کہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی مذمت آ رہی ہے، روایات میں بھی آ رہی ہے. کیا آپ نے جو تعریف کی، ہم نے جو تعریف کی کہ منافق وہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ نہیں دکھاتا، دکھاتا کچھ اور ہے، چہرہ کوئی اور سا ہے، اور اندر سے باطن اس کے برخلاف ہے، مخالف ہے. تو یہ مسئلہ تو جو ہے بہت آگے تک جانے والا ہے، کیونکہ ابتدائی گفتگو کے اندر ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے منافق جو ہے وہ کافر سے زیادہ پستر انسان ہے، اور تقریباً ہم اس کو کافر کے ہی زمرے میں رکھ رہے ہیں. لیکن یہ بعد والی جو آپ نے تعریف کی، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے جو کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں، ان کو بھی ہم اس منافق کی تعریف کے اندر شامل کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں پہ تو اس کے وجود کے اندر کفر تھا. یہاں پر ممکن ہے کوئی انسان ہو جس کے وجود میں کفر نہ ہو، لیکن یہ والی جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کا باطن کچھ اور ہے، اس کا ظاہر کچھ اور ہے، تو یہ بھی نفاق کی تعریف میں شامل ہوگا. کیا ایسا ہی ہے؟ یعنی نفاق کا دائرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. نفاق صرف اور صرف اب جو ہے وہ محدود نہیں رہے گا ان لوگوں تک کہ جن کے دل کے اندر کفر بستا ہے، ان تک نہیں. تو کچھ حقیقت ایسے ہی ہے. اگر روایات میں دیکھیں تو معاملات کچھ ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں. میں اگر تقسیم کرنا چاہوں کس کی؟ نفاق کی. تو نفاق کی علماء نے 2-3 تقسیمیں کی ہیں. پہلی تقسیم جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ نفاق ایمان کے اندر. نفاق وہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر منافق آتا ہے وہ یہی والا آتا ہے، پہلے مرحلے میں یہی آتا ہے. لیکن وہ دوسرے اور تیسرے درجے والا منافق بھی ہم اپنی عام زندگی میں وہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو میں نے تعریف کی، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں پر ممکن ہے بعض لوگوں کا بھی جب دقت کی تو تعجب ہوا کہ یعنی منافق وہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، جو مسلمان ہے. مثلاً جو فرض کریں کہ جو مومن بھی ہے، کہ وہ بھی آ سکتا ہے. اسی لیے تعجب ہوا بعض افراد کو کہ بھئی یہ تو تعریف تو بہت بڑی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو پہلے مرحلے پہ ہم کہتے ہیں منافق یعنی وہ کہ جو ایمان کی نسبت نفاق رکھتا ہے. یعنی منافق کی اگر ہم قسمیں کرنا چاہیں تو پہلی قسم کیا ہو جائے گی؟ ہاں، اعتقادی نفاق. اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے وہ نفاق رکھتا ہے. یعنی ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، ظاہر میں کلمہ توحید بھی پڑھتا ہے، کلمہ رسالت بھی پڑھتا ہے، اور قیامت کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے. نہیں، وہی ایمان جو ہے وہ ایمان کی نسبت، ایمان میں نفاق ہے. ایمان، ہاں، ایمان میں نفاق ہے. یہ ساری ایمان کی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں نا، اللہ، رسول، کتاب، قیامت. تو وہ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، لیکن باطن کے اندر نہ وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، نہ وہ رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ ہی وہ مثال کے طور پہ کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، نہ ہی وہ
مثلاً قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں یہ افراد کثیر تھے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نفاق اس زمانے میں نہیں تھا۔ اگر اس زمانے میں نہیں ہوتا تو یہ قرآن مجید کے اندر جو 13 صورتیں ہیں جن کے اندر منافقوں کا تذکرہ ہوا ہے، 13 صورتیں، 13 صورتوں میں یعنی شاید کافر سے زیادہ منافق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک صورت ہو سورہ منافقون، کافرون اگر ہے لیکن منافقون بڑی ہے اس سے۔ تو اہم مسئلہ تھا نفاق کہاں پر؟ ایمان کے اندر۔ کفر کہاں ہے؟ اس کے باطن کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ اب کیونکہ معیار جو ہے ایمان کا وہ کیا ہے؟ ایمان کا معیار کیا ہے؟ خداوند متعال کے اوپر کیا کرنا؟ دل کے اندر، صرف زبان سے یہ کہنا کہ جی اللہ ایک ہے یہ کافی نہیں ہے، زبان سے بھی ہونا چاہیے، عمل سے بھی ہونا چاہیے، اور دل سے بھی یہ ہونا چاہیے، تب جا کر ہم کہتے ہیں یہ ایمان رکھتا ہے۔ ایمان کی تعریف میں جو روایات میں آئی ہے وہ یہی آئی ہے۔ تو یہ شخص جس کے باطن کے اندر کفر ہے، کیونکہ ایمان اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے، اسی دلیل کی بنا پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو منافق کہتے ہیں، اور اگر کسی کے ظاہر اور باطن دونوں ہی ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ اب جو اعلان کرتا ہے، اب یہ شخص جو ہے منافق، یہ ایمان سے تو محروم ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اسی دلیل کی بنا پر قرآن مجید کے اندر بعض تعبیرات آئی ہیں، اس کے لیے کفار تک کا لفظ استعمال کیا ہے، یا بعض تعبیرات جو کفار کے لیے استعمال کی ہیں وہی تعبیرات اس منافق کے لیے پروردگار عالم نے استعمال کی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نفاق کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ نفاق ہو رہا ہے عقیدے میں، یہ نفاق ہو رہا ہے کہاں؟ ایمان میں۔ رسول کے زمانے میں اگر آپ جا کر دیکھیں، جو رسول خدا کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لوگ، وہ یہ چیز رکھتے تھے، یعنی ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی رسول کو دل سے قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ اللہ کا نبی ہے، وہ ظاہر میں کہتے تھے اللہ کا نبی ہے، باطن میں کہتے تھے کوئی نبوت وبوت نہیں ہے۔ رسول خدا ایک جنگ سے واپسی آ رہے ہیں، تو راستے میں جو ہے رسول خدا کی اونٹنی جو ہے وہ کہیں چلی گئی۔ رسول خدا اپنے خیمے میں، یہ جو روایت، یہ جو واقعے کو نقل کر رہا ہے یہ رسول خدا کے خیمے میں موجود ہے، اور اس کے خیمے میں منافق، یہ جو رسول کے خیمے میں موجود ہے اس کے خیمے میں ایک منافق بیٹھا ہوا ہے اور گفتگو کر رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے، ہاں ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ یہ رسول، یہ شخص دوسرے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے وہ شخص رسول کی خدمت میں موجود ہے۔ تو یہ اس آدمی کے خیمے میں بیٹھا ہوا منافق کہتا ہے ایک دوسرے انسان سے، کہتا ہے یہ عجیب آدمی ہے، یہ کیسا نبی ہے جو ہم سے کہتا ہے، ہم وہ جنت کی باتیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کو، جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے، یہ ہمیں غیب کی باتیں، غیب کی خبریں کیسے دے رہا ہے۔ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ ایک دوسرے خیمے میں۔ اس خیمے میں بیٹھنے والا شخص رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا ایک مرتبہ میری طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول کو کچھ نہیں پتہ۔ ہاں رسول کو کچھ نہیں پتہ، رسول کو وہی پتہ ہے جو اس کا اللہ اسے بتاتا ہے۔ ابھی اللہ نے مجھے بتایا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ فلاں جگہ پر، اس کی جو افسار ہے، اس کی جو پکڑنے کی جو لگام ہے جسے افسار کہتے ہیں، وہ جو ہے کسی جھاڑی کے اندر پھنس گئی ہے، اور فلاں مقام پر ہے، اس کی جھاڑی میں پھنس گئی ہے اونٹ کی، اور اونٹ وہاں پر موجود ہے۔ یہ شخص یہ بات سنتا ہے، بہرحال واپسی آتا ہے، اپنے
خیمے کے اندر، جب اپنے خیمے میں آتا ہے تو وہاں پر ایک مرتبہ یہی کلمے آ کر یہ دہراتا ہے، کہتا ہے آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ رسول خدا یہ کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ ہیں جو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جس کو اپنے اونٹ کی خبر نہیں ہے وہ جو ہے ہمیں کیا بتائے گا غیب کی خبریں۔ اور رسول نے کہا کہ ہاں میں نہیں جانتا مگر یہ کہ پروردگار مجھے علم عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بات کی کہ میرا اونٹ جو ہے وہ فلاں جگہ پر پھنسا ہوا ہے، اس کی لگام وہاں پھنس گئی ہے جھاڑیوں میں۔ کچھ لوگ گئے اور انہوں نے وہیں اسی جگہ پر جہاں رسول نے اطلاع دی تھی وہاں سے رسول خدا کے اونٹ کو لے کر آ گئے۔ اچھا، یہ اپنے خیمے میں آ کر جب یہ بات بتاتا ہے تو ایک شخص اس کی بات کو غور سے سن کر کہتا ہے کہ یہ بات تو ابھی ابھی یہاں پر ہو رہی تھی اور فلاں شخص کہہ رہا تھا۔ اب یہ شخص اس کی گردن کو پکڑتا ہے کہ تم جو ہو اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن بات یہاں ہو رہی تھی، رسول خدا نے دو باتیں کی، خود اونٹ کی بھی اطلاع دی کہ اونٹ کہاں ہے، اور دوسرا اس منافق کی بات کو بھی کوٹ کیا۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ اس دن کے بعد میرا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ رسول خدا کے اوپر پختہ ہو گیا۔ تو یہ کون لوگ تھے جو رسول خدا کے ساتھ، جو رسول خدا کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ یعنی ورغلاتے تھے لوگوں کو دوسری سمت میں لے کر جاتے تھے۔ کہاں ہیں؟ وہی ہیں جو رسول کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جنگوں میں بھی جا رہے ہیں، اور پیچھے سے رسول خدا کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں مسلسل۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جناب مسلمانوں کے اندر منافق تھے تو یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ منافقون کافروں کے لیے تو نہیں آ رہی، سورہ منافقون ان لوگوں کے لیے آ رہی ہے کہ جو ظاہر میں کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، باطن کے اندر ان کے کفر ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ نفاق کے مراتب بیان کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جس طرح ایمان کے مختلف درجے ہیں، ایمان سارے کے سارے افراد کا ایمان ایک جیسا تو نہیں ہے، ایمان کے درجے ہیں۔ اسلام کا کوئی درجہ نہیں ہے، اسلام سب کا برابر ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ مسلمان ہو گیا، اور اب یہ نہیں کہتے ہم کہ جی اس کا اسلام زیادہ ہے، اس کا اسلام کم ہے، اس میں کوئی درجے نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سارے کے سارے انسان جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا برابر۔ فرق کہاں آتا ہے؟ ایمان میں آتا ہے۔ سارے کے سارے مومن برابر ہیں؟ نہیں، ایک امیر المومنین ہے، ایک مومن ہے جو 90 درجے پر ہے، ایک مومن ہے جو 10ویں درجے پر ہے، ایک مومن ہے جو پہلے درجے پر ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ایمان کے مختلف درجے ہیں، اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نفاق کے بھی مختلف درجے ہیں۔ وہ جو اس کا جو خطرناک ترین درجہ ہے جس کو ہم نفاق اکبر بھی کہتے ہیں، اکبر، ہاں، ایک ہوتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو ہم وہ حج جو اہل سنت کے بہرحال مشہور ہے اس کو کہتے ہیں جمعے کے دن اگر حج پڑ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ ہمارے یہاں البتہ اس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، یعنی یہ بڑا حج ہے، اگر جمعے کے دن نہیں ہوگا تو حج اصغر ہوگا۔ ہمارے ہاں حج اکبر یعنی حج اصغر یعنی عمرہ حج اصغر ہے جو معصومین کی روایت ہے۔ یہاں پر اس کو اگر عقیدے کی نسبت نفاق ہو تو اس نفاق کو کہتے ہیں نفاق اکبر، ہاں، بڑا نفاق ہے یہ، یعنی عقیدہ ہی خراب ہے۔ باقی اس کے کچھ نیچے کے درجے آتے ہیں، وہ جو میں نے عرض کیا، یا جس کے اوپر بعض افراد کی توجہ گئی اور وہ پریشان ہوئے کہ یہ نفاق جو ہے ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے۔ عمل میں نفاق، ٹھیک ہے، اخلاقی مرحلوں میں اخلاقیات کے اندر نفاق۔ میں ابھی مثال دیتا ہوں کس طرح سے، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ جسے ہم کہتے ہیں اخلاقی نفاق یا عملی نفاق، اس کو ہم کہتے ہیں نفاق اصغر، چھوٹا نفاق ہے یہ لیکن نفاق ہے۔ منافق ہے، چھوٹا منافق ہے، کم لیول کا منافق ہے۔ اور اگر یاد رکھیے کہ اگر بیماری کا علاج ابتدا میں نہ کیا جائے تو وہ بڑی ہو جاتی ہے۔
یہی چھوٹا نفاق بڑے نفاق میں بدلنے کی صلاحیت یا بدلنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان پکا باہر ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا کے زمانے میں بھی لوگ تھے جو نفاق رکھتے تھے، رسول کے ساتھ تھے، نفاق رکھتے تھے، مولا کائنات کے ساتھ تھے۔ اور قرآن مجید میں اس اعتقادی نفاق کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، اس کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ کون ہے؟ کافر تو یہ نہیں کہتے نا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو مومن ہے وہ اللہ پر باطن میں بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ بیچ کے اندر تیسرا کون سا آ گیا؟ بس اسلام یعنی ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے اس کا نام ہے منافق۔ مومن اور کافر کے درمیان میں ہی آتا ہے۔ تو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ منافقین کے اندر بھی ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعتقادی نفاق ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہوگا کہ رسول خدا کے زمانے میں مومن کو منافق سے پہچاننے کا جو ایک طریقہ تھا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات تھی۔ وہ کس کی ذات تھی؟ علی ابن ابی طالب کی ذات تھی۔ بہت ساری روایات اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں کہ رسول خدا نے عنوان قرار دیا کہ علی ابن ابی طالب کی محبت کیا ہے؟ یہ معیار ہے کس کا؟ مومن اور منافق کے درمیان، کہ فرمایا لا یبغضک مومن لا یبغضک مومن، یعنی مومن تو اس سے بغض نہیں کرے گا، ولا یحبک منافق، اور کوئی بھی منافق آپ سے محبت، آپ سے دوستی نہیں رکھے گا۔ یا بعض جگہوں پر فرمایا جو شخص بھی اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، میں قیامت پہ ایمان رکھتا ہوں، میں قرآن پہ ایمان رکھتا ہوں، لیکن فرماتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ خدا کی قسم، ایک موقع کے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اے علی فقط منافق ہیں کہ جو تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور فقط مومن ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی امیر المومنین معیار قرار دیے گئے ہیں اسلام کے اندر ایمان اور کفر کی شناخت کا۔ رسول کے مختلف اصحاب، ابو سعید خدری، ابو ذر غفاری، ابن مسعود، ابن عباس، جابر، انس، ان سے روایت ہے، ان سب نے روایت نقل کی ہے کہ علی سے دشمنی فقط علامت تھی رسول کے زمانے میں کہ جس کے ذریعے سے ہم پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ یعنی ہم منافق کو کیسے پہچانتے تھے؟ علی سے دشمنی۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے خدا فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔
بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مولا کائنات کی دشمنی ظاہر کی اور اس دشمنی کے ذریعے ان کے چہرے سے وہ نقاب ہٹا. بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں. حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، منافق تھا، دشمنی رکھتا تھا. رسول خدا کی خدمت میں آ کر مولا کائنات کی چغلی کرنے لگا کہ علی نے ایسا کام کیا. یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ شاید رسول خدا اس کی بات کو سن کر علی کی مثلا علی کو تنبیہ کریں گے، علی کو حاضر کریں گے اور پوچھیں گے. تو کہتے ہیں جب اس شخص نے آ کر اس طرح سے رسول خدا کے سامنے کہا، اس منافق نے، تو رسول خدا کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور پھر آپ نے اسے یہ کہا کہ میرے گھر سے باہر چلے جاؤ. اور یہ جملہ کہا، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی. علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ دعوی علی، علی کو چھوڑ دو، تم کیوں علی کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ یعنی رسول خدا اس طرح سے فرماتے ہیں. تو یہ رسول خدا کے زمانے میں ہی یہ سازشیں مولا کائنات کے ساتھ ہوتی تھی. تو سب سے خطرناک جو بیماری ہے نفاق کی، وہ جو ظاہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر. دوسرا مرحلہ جو اس بیماری کا ظہور ہوتا ہے وہ ہے عبادت. پہلے ہم نے کی تھی نفاق کہاں پر؟ اعتقاد، عقائد کے اندر، عقیدے کے اندر نفاق. دوسرا مرحلہ ہے عبادت میں نفاق. جی ہاں، وہ تو وہاں میں نے بولا تھا. ہاں، میں ابھی اس کے اوپر آیا نہیں ہوں. عبادت میں نفاق. عبادت میں نفاق کیا ہے؟ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہو، کافر ہو، یعنی مسلمان ہے، لیکن عبادت کے مرحلے میں اس کے وجود کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. ہم نے کیا کہا کہ جس طرح مومن کے درجات ہیں اس طرح منافق کے بھی درجات ہیں. خطرناک ترین مرحلہ وہی تھا جو عقیدے کے اندر نفاق تھا. اس نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنا عقیدہ، اللہ کی نسبت، رسول اللہ کی نسبت، مولا کائنات کی نسبت، قرآن کی نسبت، قیامت کی نسبت. ایک دوسرا مرحلہ جو نفاق کا ہے وہ ہے عبادت کا. انسان واقعاً مسلمان ہے، کیونکہ ہم نے دیکھیں، توجہ کریں، ہم نے کیا کہا؟ ایک طرف ہے کافر، ایک طرف ہے مسلمان، اور بیچ کے اندر ہے منافق. تو مسلمان یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اس نے واقعاً لا الہ الا اللہ کہا ہے، مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر وہ نہیں ہے، اللہ کی مخالفت نہیں ہے، رسول کی مخالفت نہیں ہے، تو یہ خالی مسلمان ہے. لیکن جب یہ مقام عبادت میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. کس قصد سے، کس ارادے سے؟ قصد قربت ہوتی ہے اس کے پاس؟ اطاعت کی خاطر عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا ہدف اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، دکھاوا. عبادت کر رہا ہے لیکن عبادت کے اندر کیا ہے؟ دکھاوا ہے. یعنی اللہ کے لیے نہیں کر رہا، دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں. اسی عبادت کو آپ عمل بھی کہہ سکتے ہیں. وہ جو میں نے نام لیا تھا اعمال، اس میں یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. یعنی وہ ہے کہ جو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. نفاق کی یہ قسم ہمارے درمیان بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ظاہر میں ہم بظاہر عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ہمارے کچھ اور ہوتا ہے. بظاہر ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں لیکن ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں. ہم کچھ ہیں، تسبیح گھما رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے اللہ کے لیے ہے تسبیح، لیکن نہیں، ہم چاہتے ہیں اپنی لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا مقام بنائیں.
اپنا مقام بنائیں. یہ بھی نفاق کی ایک قسم. یعنی خلوت میں اور جلوت میں فرق ہوتا ہے. جب لوگوں کے سامنے آتا ہے، جب لوگ عبادت کو دیکھتے ہیں تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب اکیلے میں عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. وہ ایک بعض کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو رات کی اندھیرے کے اندر نماز پڑھ رہا تھا ایک مسجد کے اندر یا ایک کسی جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا. اندھیرا تھا، تاریکی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے میں اسے احساس ہوا کہ دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا ہے، تو اس کی نماز بدل گئی. اب اس کا خضوع و خشوع بہت زیادہ بڑھ گیا. بڑی اس نے زور لگانے کے بعد جب وہ نماز ختم کی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک نجس حیوان جو ہے وہ موجود ہے. کیا چاہ رہا ہے یہ؟ یعنی اپنا عمل دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی انسان اس دکھاوے میں اتنا گر جاتا ہے کہ اب یہ اس نجس العین حیوان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، اپنے سجدے کر رہا ہے. تو خدا بھی کل قیامت میں ہی کہے گا جس کے لیے کیا تھا اسی سے اس کا اجر لو. میرے لیے تو نہیں جھکے تھے، میرے لیے تو تم نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو یہ بھی کیا ہے؟ نفاق کی ایک قسم ہے. یعنی آپ عابد نہیں ہو، اپنے آپ کو عبادت گزار شو کرتے ہو. آپ متقی نہیں ہو، اپنے آپ کو متقی بنا کر شو کرتے ہو. یہ عمل کے اندر، عبادت کے اندر انسان اس طرح سے کرتا ہے. خوب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی منافق ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس رسول خدا کی اور ائمہ معصومین کی بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ جس میں معصومین نے فرمایا ہے نفاق کا جو معیار جو بتایا وہ یہی ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافق کون ہے؟ فرماتے ہیں منافق وہ ہے کہ جو منع کرتا ہے لیکن اس منع کو خود قبول نہیں کرتا. جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے لیکن خود جھوٹ بولتا ہے. نماز کو ترک کرنا، نماز چھوڑ دی، بہت برا کام کیا، لیکن خود نماز چھوڑتا ہے. یعنی خود دوسروں کو منع کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے اوپر اس منع کو جاری نہیں کرتا، خود اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. خود جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی توجہ نہ جانے کہاں ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. نہیں، جب نماز میں ہو تو فقط اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جب رکوع میں جاتا ہے، کیونکہ وہ امام فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ چوپایوں کی طرح سے، حیوانوں کی طرح سے جھکتا ہے، یعنی رکوع سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہی ہے، دوسروں کو منع کرتا ہے اور خود اس منع کا خیال نہیں کرتا. دوسروں سے کہتا ہے جھوٹ بری چیز ہے، خود جھوٹ بولتا ہے. امانت داری بہت اچھی چیز ہے لیکن خود خیانت کرتا ہے. اگر کوئی سامنے نہ ہو تو اس کی غیبت کرتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے. معصوم فرما رہے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں جس کے اندر بھی ہوں. چھٹے امام رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر بھی ہوں گی وہ منافق ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ امام نے تاکید بھی کی، چاہے وہ روزے داری کیوں نہ ہو، چاہے وہ نماز گزاری کیوں نہ ہو، اگر یہ 3 صفتیں کسی کے اندر ہیں تو وہ کیا ہے؟ منافق. یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ یا ابن رسول اللہ کون سی چیزیں؟ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. امانت میں خیانت کرے.
گفتگو میں جھوٹ بولے، وعدے کی وفا نہ کرے، وعدے کی وفا نہ کرے۔ خوب، رسول نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، دل میں کیا نہیں ہے۔ رسول نے کہا اگر یہ 3 خصوصیات کسی میں ہے وہ منافق ہے۔ تو اب آپ اور میں اپنے اطراف میں تیسری یعنی یہ کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے وفا نہیں کرتا، یعنی وعدے پر وفا نہ کرنا منافقت کی علامت ہے۔ جھوٹ بولنا منافقت کی علامت ہے، خیانت کرنا منافقت کی علامت ہے۔ خوب، اب یہاں سے ہماری وہ والی بات کچھ واضح ہو رہی ہے کہ جو معصومین نے جو نفاق کا جو دائرہ بیان کیا ہے اس کے اندر صرف وہی داخل نہیں ہوتے کہ جن کے عقیدے کے اندر نفاق ہوتا ہے، عقیدے کی نسبت نفاق ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ تو ہمارے اطراف میں بہت ہیں، چہ بسا ہم خود اس کے اندر مبتلا ہوں، تو ہم بھی کسی جگہ پر آ کر منافق کی تعریف کے اندر شامل ہوں گے۔ ہم اگر جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اگر وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ہم اگر امانت میں خیانت کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے عمل کے اندر نفاق ہے، بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اسی کو دین کیا کہہ رہا ہے؟ منافقت۔ اسی کو دین نے کیا کہا؟ منافقت۔ تیسری قسم کیا ہے؟ اگر ہم منافقت کی ان نفاق کی تیسری قسم جو ہم نے کہا تھا اخلاقی مسائل کے اندر، اخلاق میں نفاق، ہم کیا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، نفاق جو ہے وہ کس میں؟ اخلاقی مسائل میں، اخلاقی یا معاشرتی مسائل میں نفاق۔ معاشرے کی جو بات کی میں نے، 2 چیزیں اس میں استعمال کی۔ معاشرے کے اندر جب آپ اور میں ہم اس دنیا کے اندر جو رہتے ہیں، اکیلے تو نہیں رہتے، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جن کی جو انداز زندگی ہے اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گا کہ جب وہ فلاں انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو اس کو پسند ہے، جب وہ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو اسے پسند ہے، اور یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد بھی ہوتی ہیں۔ اس کو جو اچھا لگتا ہے اس کے سامنے، دوسرے کو جو لگتا ہے اچھا وہ اس کے سامنے، یعنی ہر انسان کے ساتھ اسی کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کا عمل اور اس کا جو رویہ ہے وہ لوگوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، یعنی کافر کے ساتھ کافروں والی طرح سے، مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرح سے۔ کسی فاسق انسان کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ ایسی باتیں کرے گا جو فاسق پسند کرتا ہے، کسی مومن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو مومن والی، کسی ظالم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے مطابق باتیں کر رہا ہے۔ آپ کو ایسے افراد معاشرے کے اندر بہت سارے ملیں گے کہ جو اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اس انداز میں میل جول رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو بھی ہم کہتے ہیں نفاق۔ اسی طرح اگر اخلاق کے مرحلے میں دیکھیں آپ کو وہاں پر بھی مل جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو ان کا اخلاق ہے، یعنی کیا؟ یعنی ظاہر میں وہ اپنے آپ کو متقی دکھائی دے رہا ہے، ظاہر میں وہ اپنے آپ کو بڑا سخی شو کر رہا ہے، ظاہر میں وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑا پروردگار عالم پر توکل کرنے والا شو کر رہا ہے، خضوع و خشوع دکھا رہا ہے،
لیکن اس کے باطن کے اندر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی. نہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، نہ سخی ہے، اور نہ ہی زاہد ہے، نہ ہی خوف خدا اس کے وجود میں. یعنی وہ جو اخلاق حمیدہ ہے، جو اچھی صفات ہیں، ان کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے باطن کے اندر کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی. توکل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، لیکن خود جو ہے وہ توکل نہیں کرتا. خضوع و خشوع کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، لیکن اس کے وجود میں کہیں بھی اس قسم کی چیز دکھائی نہیں دیتی. ایسے افراد بھی آپ کو بے تحاشا دکھائی دیں گے، ظاہر میں بہت پارسا، بہت اچھی باتیں، لیکن باطن کے اندر جو ہے نہایت پستی میں مبتلا ہے، نہایت پستی میں. تو یہ تین قسم کے افراد آپ کو، یعنی اگر ہم دیکھیں تو منافق یا نفاق کے 3 درجے ہمیں، کم سے کم 3 یا 4 درجے ہمیں مل جائیں گے. بعض لوگوں کے عقیدے میں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس کو ہم نے کہا، کیا کہا ہم نے؟ نفاق اکبر. بعض لوگ جو ہیں وہ اخلاقی مسائل میں یا عملی مسائل میں یا اجتماعی مسائل میں نفاق کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ظاہر میں وہ باطن میں نہیں ہے، بس اس کو بھی شامل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نفاق اصغر. اب یہاں پر ایک دوسری گفتگو آتی ہے، وہ یہ کہ اچھا، اس کی مثالیں آپ کو قرآن میں بھی مل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. مسجد زرار کیا ہے؟ وہ مسجد زرار قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا ہے. تو وہ کیا تھا؟ وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے دل کے اندر نفاق کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. یعنی اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ایک عیسائی تھا، جس نے بظاہر جو ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور پھر وہ مدینے کے اندر آ گیا تھا. اور جب اس نے یہ بنیاد رکھی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور افراد تھے کہ جو مکے کے مشرکین سے ملے ہوئے تھے. یعنی بہت سارے لوگ تھے نا، جو ظاہر میں تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، رسول کے ساتھ ہیں، لیکن باطن میں کس کے ساتھ ہیں؟ کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ. تو ایک شخص تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھا. رسول خدا کے ساتھ جب عیسائیوں کا جھگڑا ہوا تو پھر یہ یہاں سے مدینے سے نکل کے مکے میں آیا کافروں کے پاس، اور پھر ان کے ساتھ مل کر رسول خدا کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی. اس کے ہم عقیدہ لوگ رسول خدا کے ساتھ مدینہ بھی موجود تھے. تو اس نے کوشش کی کہ بھائی کیا کیا جائے، کس طرح سے اب اپنی ایک جگہ بنائی جائے. تو اس نے ان سے کہا کہ ایک جگہ بنانی ہے. وہ جگہ جو تھی وہ مسجد زرار تھی. رسول خدا جا رہے تھے جنگ پر، تو کچھ لوگ آئے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ، ہم جو ہے نا کچھ لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے تو وہ آپ کی مسجد میں نہیں آ سکتے، ہمارے قبیلے کے قریب جو ہے ہم مسجد بنا دیتے ہیں، تو جب حالات صحیح نہیں ہوں، بارش ہو، بوڑھے لوگ ہوں، وہ اس میں جا کر نماز پڑھ لیں. تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، ابھی تو میں نہیں آ سکتا، ابھی تو میں جا رہا ہوں، واپسی آؤں گا تو پھر دیکھیں گے. جب رسول خدا واپس آئے تو پھر دوبارہ رسول خدا کے پاس پہنچے، اور اتنی جلدی تھی کہ رسول خدا بھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے، باہر ہی رسول خدا کو روک لیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو ہم نے کہا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا افتتاح کریں، یعنی آپ کے وجود سے یہ، تاکہ ایک تائید بھی لگ جائے. رسول خدا کو پروردگار نے اطلاع دی کہ بھائی یہ مسئلہ، یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ پیچھے پورا ایک منافقوں کا ٹولہ ہے جو یہ چاہتا ہے، ایک سازش. تو رسول خدا نے کیا کہا؟ اس کو ڈھا دو، اس کو ختم کر دو، بالکل ختم کر دو. تو یہ اس کی ایک واضح ترین مثال جو ہے وہ یہ اعتقادی وہ تھے، عقیدے کے اندر ان کے نفاق پایا جاتا تھا. دوسری گفتگو جو ہے اسی کے اندر یہ ہو سکتی ہے، یہ اقسام کے بعد، وہ یہ کہ سبب کیا ہے
اس نفاق کا. پہلا والا تو بہرحال اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. نفاق کے عوامل، نفاق کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ کیوں انسان جو ہے وہ نفاق کی طرف جاتا ہے؟ ایک سبب جو نفاق کا باعث بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کے ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری. یعنی وہ انسان جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جس کا عمل، جس کا کردار، جس کا رویہ اخلاص کی بنا پر نہ ہو، خدا کے لیے نہ ہو، تو وہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا عمل، اس کا قول، اس کا باطن غیر خدا کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ نفاق کی طرف یا منافقت کی طرف بالکل چلا جاتا ہے. ظاہر میں وہ اپنے آپ کو کچھ دکھاتا ہے لیکن باطن میں کچھ اور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل، اس کا رویہ اخلاص کی بنا پر نہیں تھا. وہ جو نماز پڑھتا تھا وہ اخلاص کی بنا پر نہیں تھا. لہذا چھوٹی بیماری کیا ہو گئی؟ بڑی بیماری کا سبب بنی. اسی طرح ایک چیز جو اس نفاق کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا. جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں حقیر ہوں. یعنی حقیر خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اہل بیت کے سامنے، یہ تو کمال ہے. لیکن وہ ہمیشہ ایک انسان کے اندر یہی ہو کہ کچھ نہیں رکھتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے نفس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، اپنے آپ کو. تو ہوتا کیا ہے؟ جب وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو دیکھتا نہیں ہے، جو پروردگار عالم نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اور اس کی زبان پہ صرف ایک ہی کلمہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں حقیر ہوں، میں یوں ہوں، میں خالی ہاتھ ہوں، میں تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ نعمت نہیں ہے. جب وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو نہیں دیکھتا، ہمیشہ اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ یہ انسان کیا کرتا ہے؟ نفاق کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. کہ امیر المومنین نے اس چیز کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ نفاق انسان کو کہاں سے ملتا ہے؟ اس ذلت سے ملتا ہے جو انسان اپنے آپ میں دیکھتا ہے. یعنی نفاق کہاں سے آتا ہے انسان کے وجود میں؟ مولا فرماتے ہیں اس ذلت سے جو انسان اپنے آپ میں، اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تم ان کو بھلا کر تم جب ہر وقت یہ کام کرتے رہتے ہو تو پھر آہستہ آہستہ کہاں چلے جاتے ہو؟ نفاق کی طرف چلے جاتے ہو. اسی طرح سے ایک چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے دنیا پرستی، دنیا کی محبت. یہ بھی جی سبب ہے. دنیا پرستی، دنیا کی محبت. اب وہ دنیا میں چاہے مال کی محبت ہو، چاہے مقام کی محبت ہو، دنیا کی محبت، یہ سبب بنتا ہے کس کا؟ ہر قسم کی غلطی کا. جب انسان دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو پھر اس دنیا کے لیے، چاہے وہ مقام کی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو، پھر انسان ہر قسم کی غلطی اس سے ہوتی ہے. اور یہی انسان کو لے کر جاتی ہے نفاق کی طرف، اور ممکن ہے نفاق سے پھر کفر کی طرف بھی لے جائے. بلکہ کفر کی بدترین قسم نفاق ہے، اس سے آگے کیا لے کر جائے گا؟ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، باطن کے اندر وہ ہر چیز کا انکار کر رہا ہوتا ہے. اپنے لیے
سب کچھ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دنیا کی محبت اسے کیا کرتی ہے؟ ہر چیز کا انکاری بنا دیتی ہے. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نفاق کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اور جب انسان کے نفاق کے اندر مبتلا ہو جائے تو پروردگار عالم کی رحمت اس سے سلب ہو جاتی ہے. یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں نفاق کے آثار، نفاق کے نتائج. نفاق کے نتائج میں سے جو ایک نتیجہ جو روایات میں ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے سلب ہو جاتی ہے. رحمت پروردگار اس پر نہیں آتی. دوسری چیز عذاب قیامت، کہ خاص قسم کا عذاب پروردگار عالم اس کے لیے رکھتا ہے. تیسری چیز جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ وہ جنت کے پسترین درجے میں ہے، جہنم کے استغفار قبول نہیں ہوتا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. لہٰذا یعنی خود رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی استغفار، حتیٰ استغفار اتنا یہاں تک ملتا ہے کہ حتیٰ استغفار پیغمبر بھی جو ہے نا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. یہ جو نفاق ہے یہ اس کا دل جو ہے اس کو اندھا کر دیتا ہے، یعنی اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، یہ بھی دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. آیت ہے نا کہ آپ 70 بار بھی ان کی استغفار کریں گے تو جس طریقے کی آیت ہے، لیکن وہ پھر یہ اس مرحلے پہ آ جاتا ہے کہ اس کی زبان کے اوپر یہ جملہ بھی نہیں آتا. جب انسان اتنا آگے بڑھ، جب دل سیاہ ہو جائے گا تو پھر اس کی زبان کے اوپر کچھ نہیں آئے گا. اجتماعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ وہ لوگوں کے درمیان اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، عزت اس کی لوگوں کے درمیان نہیں رہتی. اور بہت سارے اس کے نقصانات ہیں جو روایتوں میں ذکر ہوئے. کیا کریں اس سے بچیں؟ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کے طریقے، اس کے علاج کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی معرفت، یعنی آپ اور میں جب تک ان کو پہچانیں گے نہیں اپنا علاج نہیں کر سکتے. لہٰذا جتنے بھی فاسد چیزیں ہیں، خراب چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی. اب اس کے لیے آپ کو روایات کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آیات کا مطالعہ کرنا پڑے گا. وہ آیات جو ان کی مذمت میں پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں اس میں ذکر ہوئی ہیں روایات میں. اور پھر ان کے مقابلے کے اندر جو اچھی صفات ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کو سمجھنا. جب ہم ان کو اچھائیوں کو سمجھیں گے، ان کو پہچانیں گے تو ان کی طرف جائیں گے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ایک کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں. دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو، اپنے اخلاق کو مضبوط کریں. پروردگار عالم سے مدد مانگیں. اور دو چیزیں جو روایات کے اندر ذکر ہوئی ہیں، ایک ہے موت کو یاد کرنا جو انسان کے نفاق کو ختم کرتا ہے، اور ایک اور چیز کہ جو الحمدللہ
کوشش کرتے ہیں ہم لوگ سب اس سے جڑے رہیں، وہ ہے محمد و آل محمد پر صلوات۔ یہ بھی کیا ہے، نفاق کے ختم ہونے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور البتہ صلوات کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ بلند آواز سے صلوات جو ہے وہ انسان کے نفاق کو ختم کرتا ہے۔ جی پروردگار سے دعا کرتا ہوں، پروردگارہ اگر ہمارے دل میں کے کسی بھی حصے میں یہ نفاق پایا جاتا ہو تو پروردگارہ تجھے واسطہ اس مہینے کی عظمت کا، اس مہینے میں آنے والے مولودین کی عظمت کا، اس نفاق کو ہمارے وجود سے پاک فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔